كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسولوں سے ایسے ہی سوال کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے تم سے پہلے سوال کی گئی؟ اور جو شخص کفر کو ایمان کے بدلے لے گا، اختیار کرے گا، تو سمجھ لو کہ اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے، وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے. بزرگ والے ساتھیوں، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کچھ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عناداً حاضر ہو کر یہ کہنے لگے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر یک بارگی میں ایک مرتبہ مکمل طور پر توریت آئی ہے، اسی طرح آپ پر قرآن بھی ایک مرتبہ آ گئی. ہم نے سنا ہے نا کہ قرآن کی ایک آیت آئی، یہ سورت آئی، پھر یہ آئی. قرآن یک بارگی میں نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا اترا. فرمایا کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ پورا قرآن ایک مرتبہ نہ لے آئیں. بعض نے یہ کہا کہ ہم اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک علانیہ طور پر اپنی آنکھوں سے آپ کے فرشتوں کو، اللہ کے فرشتوں کو اور آپ کے اللہ کو نہ دیکھیں. بعض نے کہا کہ جو یہ کوہ صفا ہے، یہ جو صفا مروہ یہ پہاڑی ہے، جو یہ صفا پہاڑی ہے، اس کو سونے کا نہ بنا دیا جائے. تو یہ سوالات کیے. فرمایا کہ جب تک یہ کام نہ کرو گے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. اللہ رب العزت نے ان کے ان سوالوں کے جواب پہلے فرمائے، ان کے ان سوالات کے جواب دیے ہیں. اور یوں فرمایا ہے کہ جب ہمارے حبیب کا، میرے پیغمبر کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا معجزات کے ذریعے، دلائل کے ذریعے ثابت ہو چکا ہے، تو اب لا یعنی سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اب لا یعنی سوال کیوں کر رہے ہو؟ اس میں آیا کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے سوال کیا موسیٰ سے علیہ السلام سے یہی سوال کیے تھے. پیچھا ہی نہ ہے فقالوا ارنا اللہ جارا، کہ ہم تو جب تک موسیٰ آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے. جو بھی حکم آتا تھا اس میں لا یعنی سوال کرتے تھے. گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، پوچھ رہے کیسا رنگ ہو، کہاں چلتی ہو، کہاں سیرابی حاصل کرتی ہو، تو لا یعنی سوال کیے. اب یہودیوں نے بھی کیے. تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ جب ہمارے نبی کا معجزات اور دیگر دلائل کے ذریعے نبی ہونا ثابت ہو چکا، اب تم لا یعنی سوال کیوں کر رہے ہو؟ اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ سنو مسلمانوں، یہ یہودی دھوکے باز ہیں، یہ تم سے حسد کرتے ہیں. ان کی تمنا ہی یہی ہے کہ تم کو کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا کر دیں. تو تم ان کے چکر میں نہ آنا، ان کی باتوں کو قبول نہ کرنا جو تمہیں بظاہر نصیحت لگ رہی ہو. جو تمہیں نصیحت لگے نا اس پر بھی عمل نہ کرنا. اور پھر آگے حکم دیا، دیکھو سن لو، جو شخص ایمان لے آیا اور اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا، پھر بھی کفر اختیار کرے گا، پھر بھی نافرمانی کرے گا، تو اس سے بڑا گمراہ تو کوئی ہے ہی. تو یہ آپ سمجھ میں آئے گا. کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسولوں سے سوال کرو؟ وہی سوال ہے، سوال کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال کیا. ایسے سوال مت کرو. جو شخص کفر کو ایمان کے بدلے لے گا تو اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے، وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے. آیت کریمہ سے دو چیزوں کا علم ہوا ہے، دو باتوں کا علم ہوا ہے. صحیح مقصد کے بغیر سوال کرنا، صحیح نیت کے بغیر سوال کرنا یہ ممنوع ہے. فضول سوال کرنا بھی ممنوع ہے. اس لیے ہم عوام الناس کو چاہیے کہ اپنے مفتیان سے، اپنے علماء سے، اپنے ائمہ سے وہی سوال کریں جن کی حاجت ہو، جن کی ضرورت ہو. خواہ مخواہ زمین پر بیٹھ کر چاند کی رہائش کے سوال نہ کیے جائیں، چاند پر پہنچنے کے سوال نہ کیے جائیں. بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے کسی کو متہم نہیں کیا جا رہا بلکہ بطور تہذیب، بطور ڈرنے کے اور بطور اہتمام کی بات کہی جا رہی ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم مسلمانوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم اپنے علماء سے سوال کرتے ہیں ان کا امتحان لینے کے لیے، یا ان کی لاعلمی ظاہر کرنے کے لیے، یعنی ان کو کچھ نہیں پتا، یا ان کا امتحان لینے کے لیے. یہ سب سوال ناجائز ہیں اگر اس نیت سے کیے جا رہے ہیں.
لا علمی ظاہر کرنے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے اور ان کو بدنام کرنے کے لیے اگر سوال کیا جا رہا ہے تو یہ سب ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک روایت کے ناقل ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جن باتوں کا میں تم کو حکم دوں، جن باتوں کے کرنے کا، جن اعمال اور افعال کے کرنے کا میں تم کو حکم دوں، ان کو اپنی وسعت اور اپنی گنجائش کے مطابق ان کاموں کو کر لو، وسعت کے مطابق ان کاموں کو کر لو، اور جن سے میں منع کر دوں ان سے رک جاؤ۔ اور اصل بات جو اب آئے گی، اور فرمایا دیکھو فتویٰ اپنی گنجائش کے مطابق نکلوانا چاہتے ہیں، مسئلہ اپنی گنجائش کے مطابق، اپنی مزاج کے مطابق، اپنے من پسند کے مطابق اس میں گنجائش نکلوانا چاہتے ہیں۔ اور اگر کہیں سے ایسی دلیل مل جائے جو ان کے مقصد کو اور ان کے مفاد کو پورا کر رہی ہوتی ہے تو پھر اسی دلیل پر ہٹ جاتے ہیں، اسی بات پر ہٹ جاتے ہیں، اگرچہ اس کے خلاف انہیں ہزاروں دلیلیں مل جائیں، لیکن چونکہ وہ ہزاروں دلیلیں اس کے مزاج کے خلاف ہیں، دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ پھر طرح طرح کی الٹی سیدھی تعبیریں پیش کر بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے اور ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ طلاق دے چکا ہے 3 اور طلاق ہو چکی ہے، لیکن جب مسئلے کی نوبت آ رہی ہے تو اب مفتیان سے اس میں گنجائش نکل پا رہی ہے۔ یہ بھی کہہ رہا میں نے ایسا کہا اور یہ بھی کہہ رہی میں نے ایسا سنا، اس نے گنجائش اپنی اجی دیکھ لو، کچھ نہیں ہوگا، 3 بار اگر کہہ دیا ہے کہ مجلس کے اندر اب کچھ نہیں ہوگا، اب تجھے سزا ملے گی کہ تیری بیوی دوسرے کے پاس سے ہو کر جب تیرے پاس آئے گی، اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اللہ تو یہ 2 باتوں کا علم ہوا، ایک تو بیجا سوال کرنا، بس وہی سوال کیے جائیں جن کی حاجت ہو، جن کی ضرورت ہو۔ ایک صورت مسئلہ شریعت ہے، بھائی بزرگوں، اللہ رب العزت یہاں جو مسئلہ بتا دیا جا رہا وہ آخرت کا، یعنی جو اوپر جانے والی زندگی پھر معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے جو صورت ہے کھول کر بیان کر دی جائے جی، مکمل صورت یہ ہے اور یہ صورت مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ پیش ہے۔ آپ بتائیے، اپنے من پسند کا فتویٰ نکلوانا اس کی بھی گنجائش نہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دیکھو میرے بزرگوں، اہل کتاب میں سے اکثر لوگوں کی تمنا یہ ہے اور ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حق یہی مذہب ہے، اسلام حق ہے، اپنی دلی حسد کی وجہ سے وہ یہ تمنا اور وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان سے بدل کر کفر کی طرف لوٹا دیں، لہذا ان کو چھوڑو اور ان کو معاف کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت جو جنگ احد ہوئی، جس میں شروع میں مسلمانوں کو شکست نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ذمہ داری دی تھی، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، تو جن لوگوں کو ذمہ داری دی تھی ان سے یہ چوک ہوئی، انہوں نے یہ سمجھا بھائی ہم فتح حاصل کر چکے، آواز آئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انتظار کرنا تھا۔ اب وہ وہاں سے ہٹ گئے، مخالفین نے وہیں سے آ کر وار کر دیا، تو شروع میں شکست ہوئی اور بعد میں جا کر فتح ہوئی۔ تو اسی جنگ احد کے موقع پر 2 صحابی ہیں، کبار صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں، حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما۔ ان دونوں صحابیوں کو نعوذ باللہ مخالفین نے، مشرکین نے مرتد ہونے کی دعوت دی، اس کی مرتد ہونے کی، کافر بنانے کی، مشرک بنانے کی دعوت کہ نعوذ باللہ سے مرتد ہو۔ ان بزرگوں نے سختی سے ان کی اس دعوت پر انکار کیا اور ان کی اس دعوت کو ٹھکرایا، سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں ایسی دعوت دی جا رہی ہے اور ہم نے سختی سے انکار کیا۔ اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا کامیابی ہو تمہارے لیے، کامیابی تم نے بہتر کیا اور تم نے کامیابی کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور صحیح کیا۔ تو یہ اس وقت یہ آیت نازل ہے۔ ہاں دیکھو کہ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو معلوم ہو گیا یہ دونوں بڑے صحابی بھی ہیں، یہ پکے ایمان دار ہیں، لیکن اپنے دلی حسد کی وجہ سے ان کی تمنا یہ ہے کہ تم کو کفر کی جانب پھیر دیں، اس لیے ان کو چھوڑو اور ان کو معاف کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آئیے بزرگوں، غیر کو، مخالفین کو، مرتدین کو، مشرکین کو، کافرین کو یہ علم ہو گیا کہ یہی حق مذہب ہے، اسلام صحیح مذہب ہے،
یہی کام آنے والا مذہب ہے، پھر بھی اس بات کی دل میں تمنا کرنا کہ یہ ایمان، یہ مومنین کفر کی جانب آ جائیں، تو یہ حسد کے بنا اور کچھ نہیں، یہ حسد کے سوا کچھ اور نہیں۔ اس لیے آیت بالا سے معلوم ہوا کہ حسد ایک بہت بری عادت ہے، حسد ایک بہت بری چیز ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ معاف فرمائے، حسد کے آنے پر انسان خود تو بھلائی سے محروم ہوتا ہی ہے، خود تو بھلائی سے رکتا ہی ہے، بلکہ دوسروں کو بھلائی سے روکنے میں مصروف بھی ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھلائی سے روکنے میں بھی لگ جاتا ہے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس روایت کے ناقل نے فرمایا، دیکھو حسد سے بچتے رہنا لوگوں، حسد سے بچتے رہنا لوگوں۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، یا آگ زمین کو، یا آگ خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح ختم کرتا ہے، تمہاری عبادت کو اس طرح ختم کرے گا، تمہاری تلاوت کو اس طرح ختم کرے گا، جس طرح آگ نیکیوں کا بالکل کیا کرتا ہے بھائی حضور کو راکھ کر دیتی ہے، اس طرح تمہاری نیکیوں کو جلا دیتی ہے۔ جس طرح آگ گھاس کو جلا دیتی ہے، لکڑی کو۔ دو لفظ اللہ کے نبی نے فرمائے۔ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھو لوگوں حسد سے بچتے رہنا۔ حسد کہتے ہیں اللہ رب العزت نے دوسرے کو جو نعمت دے رکھی ہے اس کے زوال کی دل میں تمنا کرنا کہ یہ چیز اس سے چھن جائے۔ چاہے اللہ رب العزت نے علم کی دولت دے رکھی ہو، چاہے مال کی دولت دے رکھی ہو، چاہے بردباری کی صفت دے رکھی ہو، چاہے اچھے اخلاق کی صفت دے رکھی ہو، دل میں تمنا کرنا کہ اس سے یہ چیز چھن جائے، یہ حسد ہے۔ فرمایا حضرت وہاب بن منبہ نے، لوگوں حسد سے بچتے رہنا، کیونکہ حسد ہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں نافرمانی ہوئی، کہ شیطان نے حسد کی بنیاد کی جو نافرمانی ہوئی، یہ کہا اللہ کے دربار میں، انا خیر من، کیا کہا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں ان سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیونکہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، جس میں آگ میں رفعت ہے، ایک ماچس کی تلی بھی لگائیں گے اوپر کو اٹھے، کہ جس میں رفعت ہے، بلندی ہے، اونچائی ہے، اور حضرت آدم کی تم نے پیدائش مٹی سے کی ہے، جس میں پستی ہے، جس میں ذلت ہے، میں ان سے بہتر ہوا نا۔ وہ حسد تھا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے حسد ہے کہ آپ نے حضرت آدم کو مجھ سے بہتر کیوں بنایا۔ تو شیطان نے سب سے پہلی نافرمانی کی ہے جو حسد کے ذریعے ہوئی، اور زمین پر بھی وہی سب سے پہلی نافرمانی ہے، اللہ کی جو نافرمانی ہوئی ہے وہ بھی حسد تھا۔ دیکھو میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ایک بات یہ سمجھیں، غور سے سنیں کہ حسد حرام تو ہے، حسد ناجائز تو ہے، لیکن اگر کوئی شخص، غور سے سونے والے بھی جاگے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنے مال اور دولت کی کثرت کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے مرتبے کی وجہ سے، اللہ نے صحت دے رکھی ہے اس کے ذریعے سے اگر لوگوں کو پریشان کرتا ہے، لوگوں میں گمراہی پھیلاتا ہے، لوگوں میں بے دینی پھیلاتا ہے، لوگوں کو راہ حق سے ہٹاتا ہے، تو پھر اس کی ان نعمتوں کی زوال کی تمنا کرنا یہ حسد میں داخل نہیں ہے، اور یہ حرام ہے۔ پھر دل میں یہ تمنا کرنا بھائی اس سے ساری چیزیں چھن جائیں، یہ بیمار ہو جائے، اس کا مال و دولت چھن جائے، اللہ چھن جائے، پھر یہ حسد نہیں ہے اور نہ ہی یہ حرام۔ اللہ تو یہ آگے نا، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ حق مذہب ایمان ہی ہے، کہ وہ تم کو اپنے دلی حسد کی وجہ سے تم کو تمہارے ایمان سے کفر کی جانب لوٹا دے، تو تم ان کو چھوڑتے رہو، ان سے بدلہ لینے کے بجائے جو حسد کر رہے ہیں بس ان کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج، اپنے حکم کا مطلب اللہ رب العزت جہاد کا حکم بھیج دے، ہاں اللہ رب العزت جزیے کا حکم بھیج دے، جب تک اللہ اپنا حکم نہیں بھیجتے اس لیے رکے رہو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور لوگوں نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم نے اپنے لیے آگے بھیج دو گے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ، اور جو اچھے اعمال اپنے لیے آگے بھیج دو گے تو تم اللہ کے یہاں ان کو محفوظ پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ دیکھو میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اس آیت نے حکم دیا کہ نماز کو قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، یہ فرمایا کہ جو بھی شخص
دینی یا دنیاوی کام میں. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اصلاح نفس کی تاکید فرما رہے ہیں کہ نفس سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. فرمایا نماز قائم کرتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا. اگر کوئی انسان جی سنو، اگر کوئی انسان دینی یا دنیاوی کام میں مصروف ہو، دینی یا دنیاوی کام میں لگا ہوا ہو، ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی اس کو اپنے نفس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اپنے نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت نے عین حالت جہاد کے موقع پر، عین حالت جہاد، لڑائی ہو رہی ہے، اس موقع پر بھی نماز خوف کا حکم فرمایا. نماز پڑھنی ہے، اصلاح نفس کرنا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے جس کا تعلق دنیاوی مسائل سے ہے، یعنی ہے تو دین ہی لیکن نماز روزے سے الگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ تقوی کے احکام بیان فرمائے ہیں جن کا تعلق اس دن سے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے تقوی کے احکام بیان فرمائے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں اور ساتھیوں نے فرمایا کہ ہر وقت، ہر لمحہ اپنے نفس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی نیکی کی دعوت میں مشغول ہو یا حصول علم میں مشغول ہو، علم حاصل کر رہا ہو یا کوئی بھی نیکی کا کام کر رہا ہو، تو کبھی بھی یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میری اصلاح ہو گئی. اللہ رب العزت نے علم میں آگے بڑھا دیا ہے، علمی خدمات انجام اللہ رب العزت دے رہے ہیں. یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میں تو اپنی اصلاح سے بری ہوں. وہاں نبی ہو کر یہ کہہ رہے ہیں جن سے آج تک کبیرہ گناہ کا صدور نہیں ہوا، بڑے گناہ نہیں ہوئے، جن سے چوکیں نہیں ہوئی، جن سے صغیرہ گناہ نہیں ہوئی، جن کی راتیں روتے روتے گزر گئی، جو اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ. میں اپنے نفس کو بری نہیں کہوں گا کیونکہ یہ نفس ہمیشہ برائی کا حکم کرے گا، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر وہ شخص جس کو اللہ بچائے وہی اس نفس کی گندگیوں سے برا رہے گا. اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے آج ہم تھوڑے سے عبادت میں آگے بڑھ جائیں. اللہ رب العزت تھوڑا سا وقت لگوا دے تو اپنے آپ کو نہ سمجھیں. جو اپنے آپ کو سمجھ لے گا وہ بھائی وہ اللہ کی دربار سے بھگا دیا جائے گا. اپنے دل میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوگا، لوگوں کی نگاہوں میں کتے اور خنزیر سے ہی بدتر رہے گا. اس لیے میرے بزرگوں اور ساتھیوں، یہ جو شعبہ ہے دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہے، اس میں لگنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنی اصلاح سے بری ہو چکے. فرمایا کہ اگر اس شعبے میں غفلت اور سستی اور رواجی سنتوں اور رواجی طریقوں کے مطابق کرو گے، یعنی غفلت کے ساتھ اس شعبے میں لگو گے، تو جو فتنے برسوں میں، جو فتنے سالوں میں آنے والے تھے، وہ فتنے مہینوں میں، وہ فتنے ہفتوں میں، وہ فتنے دنوں میں آتے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں ہم کیا کریں، ہم عزم کریں کہ برائیوں کا خروج اپنے اندر سے کریں گے. ایک تو بیجا سوال نہیں کریں، کم بیجا سوال سیاست ہو رہا، سیاست ہو رہا. اچھا ایک بات ہے، آج ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے مدارس میں اسکولی تعلیم، دنیاوی تعلیم کا نظام کیوں نہیں ہوا؟ خدا کی قسم اگر کوئی دل سے سوچے، ہم نے نشان تو بنا لیا، ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو کالجیں چل رہے ہیں مسلمانوں کے بھی ہیں، ان میں قاعدہ کیوں نہیں پڑھایا جا، ان میں کیوں دین نہیں پڑھایا جا رہا؟ ان 4% پر تو ہم نے اعتراض کر دیا کہ ان میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا. بھائی ان کی منشا ہی قال رسول تھی، ان کی منشا یہ تھی کہ یہاں قال رسول بچے گا، یہ قال رسول کی تعلیم ہوگی کہ اگر GMS بن کر وہاں سے نکل جائے پھر ہم نماز پڑھائیں گے، ہم تو ڈاکٹر ہم یہ رہیں گے، پھر کون خدمت دے گا؟ بھائی دنیا کا نظام چل رہا ہے، ہم سے بڑے ہیں، ایسے چلنے دیں. یہ بھیجا سوال ہے، یہ خامخواہ اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے. ہم خود سوچیں، خود یہ سوچیں میں جو 4% ہے ان پر ہم نے اعتراض کر دیا، اور جو 96% ہیں ان پر ہم سے اعتراض نہیں ہوتے. ان میں بھی تو قاعدہ پڑھانا چاہیے نا، ان میں بھی تو مکتب کا نظام ہونا چاہیے. اس لیے اللہ بزرگ ہو رہا ہے ساتھیوں، بس دعا کرتے رہو، انشاءاللہ سارے کام